أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلباء اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ آج کے ٹاپک کو مکمل سیکھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آج کے سبق کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ پائیں۔ تو آج انشاءاللہ لیسن نمبر 44 پارٹ نمبر 2 متنی قاعدہ سبق نمبر 15 میم ساکن کے قواعد میں اخفاء شفوی کی معلومات اور اس کی مشق کو ہم سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اخفاء شفوی اور اخفاء کے اندر اخفاء میں کیا فرق ہے اس کو آج ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اخفاء شفوی، جو کہ میم ساکن کے قواعد میں سے دوسرا قاعدہ ہے۔ اخفاء شفوی، اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، چھپا کر ادا کرنا۔ اخفاء شفوی، شفو کہتے ہیں ہونٹ کو، یعنی کہ ایسے حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں حروف شفویہ کہلاتے ہیں۔ تو ان کو آج ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ جو قواعد ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے میم ساکن کے قواعد۔ تمام اقسام کے ساتھ میم ساکن ہے، لیکن ان میں کافی حد تک فرق بھی ہے جو کہ ہم نے سیکھنا ہے تاکہ ہم قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ پائیں۔ تو میم ساکن کے بعد حرف پہچان ہے اس کی، اخفاء شفوی کی پہچان کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد، میم ساکن کیا ہوتی ہے؟ جس پر جزم کی علامت آتی ہے، یہ جزم کی علامت ہے۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ پھر دیکھ لیں، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا۔ پڑھیں گے کیسے؟ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ غنہ کے ساتھ ہوگی۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ غنہ کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ اور اخفاء شفوی میں پہچان میں کیا فرق ہے؟ اخفاء شفوی میں میم ساکن کے بعد حرف با آتا ہے، جبکہ اخفاء میں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء جو کہ 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف آئے گا تو وہاں پر اخفاء ہوگا۔ غنہ میں دونوں مشترک ہیں، دونوں میں غنہ ہوگا۔ اخفاء میں بھی غنہ کیا جاتا ہے چھپا کر ناک میں، اور وہ نون ساکن کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر میم ساکن کے ساتھ غنہ ہوگا۔ غنہ کے ساتھ یہ دونوں مشترک ہیں، پہچان میں دونوں میں فرق ہے۔ تو اب دیکھ لیں، یہاں پر ایک مثال ہے اخفاء شفوی کی کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا ہے، میم ساکن کے بعد حرف با ہے، تو یہاں پر ادائیگی جو ہے وہ غنہ کے ساتھ ہوگی۔ اور یہ چونکہ دونوں علیحدہ علیحدہ حروف ہیں، یہ علیحدہ حرف ہے اور یہ علیحدہ حرف ہے، لیکن جب ہم ان کو وصل کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو اخفاء شفوی کے طور پر ہم اس کو ادا کریں گے تو دونوں کو اکٹھا پڑھیں گے۔ علیحدہ علیحدہ ان کو آپ نہیں ادا کر سکیں گے، وگرنہ اخفاء شفوی کا جو قانون ہے وہ اس کے مطابق آپ نہیں اس کو پڑھ سکیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ نے اخفاء شفوی کی پہچان کو سیکھ لیا۔ تو اب اس کی ہم مشق کو سیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم مشق کرتے ہیں۔ مشق کے ہم یہاں پر 6 مثالیں ہیں وہ ہم سیکھیں گے۔ ایک لائن ہے اس کی، لیکن 6 مثالیں ہیں، ان کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ جو ہم بات کر رہے تھے اخفاء شفوی اور اخفاء کے اندر فرق کیا ہے کہ یہ دیکھیں، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفاء کا ہے، یہاں بھی غنہ ہوگا، اور یہاں پہ میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں بھی ادائیگی کے دوران غنہ ہوگا۔ اسی مثال کو ہم نے پیچھے دیکھا تھا۔ اب ان کو علیحدہ علیحدہ آپ پڑھیں گے، یہ ورڈ علیحدہ پڑھا جائے گا اور یہ والا حصہ علیحدہ پڑھا جائے گا جوڑ توڑ کی صورت میں۔ لیکن جب آپ اس کو وصل میں پڑھیں گے تسلسل کے ساتھ اخفاء شفوی کی ادائیگی کے طور پر، تو پھر یہاں پر آپ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے، ایک ساتھ آپ پڑھیں گے تو اخفاء شفوی کا اصول جو ہے نا وہ اپلائی ہوگا۔ تو اب ہم اس کو جوڑ توڑ کر لیتے ہیں۔ کاف پیش نون کون، تا پیش میم تم کون تم، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی بی ہی،
اب ہم دونوں کو اکٹھا کریں گے تو اخفاء شفوی کا قانون اپلائی ہوگا. تو یہاں پر میم ساکن میں آپ غنہ کریں گے. کیسے؟ یہاں بھی اخفاء ہوگا، ناک میں واس جائے گی چھپا کر، اور یہاں پر میم ساکن کو پڑھتے ہوئے غنہ کریں گے. کنتم بھی. اب اگلی مثال کو ہم دیکھتے ہیں. میں نے پچھلے سبق میں بھی بتایا تھا کہ اس کے اندر تمام وہ اقسام وہ آپ پڑھ رہے ہیں جو آپ پچھلی تمام اسباق کے اندر آپ ان کو دہرا چکے ہیں. تو یہ حمزہ ساکن ہے پہلا. اکثر بچے اس کو لام پڑھتے ہیں، یہ لام نہیں ہے بلکہ یہ الف ہے، اور الف پر جزم کی علامت ہے. تو جب الف پر جزم کی علامت آتی ہے تو یہ حمزہ ساکن کہلاتا ہے. تو اس کو آپ جھٹکے کے ساتھ آپ ادا کرتے ہیں. تو تا کو آپ حمزہ کے ساتھ ملائیں گے تو جھٹکے سے آواز پیدا ہوگی. تا زبر حمزہ تا، تا زیر تی، تا تی. ہا زیر میم ہم، تا تی ہم. با زیر بی، حمزہ کھڑی زبر آ، بی آ. یا زبر یا، بی آ یا. تا دو زیر تین، بی آ یا تین. اکثر بچے اس یا پر غلطی کرتے ہیں، اس یا کو کھینچ دیتے ہیں اور اس کو کھڑی زبر کی طرح پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے اور ایسا پڑھنا حرام ہے. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. بازر بی، حمزہ کھڑی زبر آ، بی آ. یا زبر یا، بی آ یا. تا دو زیر تین، بی آ یا تین. تا تیہم بی آ یا تین. عین زبر آ، لام زبر یا لئی، علی. کاف پیش میم کم، علیکم. بازر بی، واو زبر واہ، بی واہ. کاف زیر یا کی، بی وا کی. لام دو زیر لن، بی وکیلن. علیکم بوکیل. تا زبر را تر، میم زیر یا می، ترمی. ہا زیر میم ہم، ترمیہم. با زیر بی، حا زیر حی، بحی. جیم زبر الف جا، بحجا. را زبر را، بحجارہ. تا دو زیر تین، بحجارۃ. ترمیہم بحجارۃ. واو زبر وا، میم زبر الف ما، وما. ہا پیش میم ہم، وما ہم. با زیر بی، میم پیش حمزہ مو، بیمو. میم زیر می، نون زیر یا نی، بیمؤمنی. نون زبر نا، بمؤمنین. وما هم بمؤمنین. ایک مثال پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں حمزہ ساکن کی، اور دوسری مثال حمزہ ساکن اس کی دو قسمیں ہیں. ایک الف کے اوپر جزم کی علامت کے ساتھ آتا ہے اور ایک حمزہ کے اوپر جزم کی علامت کے ساتھ آتا ہے. تو دونوں کی ادائیگی جھٹکے کے ساتھ ہوتی ہے. وما هم بمؤمنین. با زبر عین با، ضاد پیش دو، بعدو. کاف پیش میم کم، بعدوکم. با زیر بی، با زبر عین با، بے با. ضاد دو زیر دوین، بے بعضن. بعضکم ببعض. تو یہاں تک ہمارا جو ہے اخفاء شفوی اس کی مثالیں مکمل ہوئیں. تو امید کرتے ہیں پیارے بچوں آپ نے اخفاء شفوی کو سیکھ لیا. آپ اس کی بار بار پریکٹس کریں تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن جو ہے وہ اظہار شفوی کا ہوگا. لیسن نمبر 47 پارٹ نمبر 3 مدی قاعدہ سبق نمبر 15 اس کا آخری سبق ہوگا، جس کے اندر ہم اظہار شفوی اور اظہار کا فرق بھی ہم پڑھنا سیکھیں گے اور اس کی ادائیگی کا طریقہ سیکھیں گے. تو جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب بھی کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹس میں جا کر آپ کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.